من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تسمعوا لهذا القرآن کہ نہ تم سنو اس قرآن کو والغوا فیہ اور تم شور و غل کرو اس قرآن میں، یعنی اس قرآن کی تلاوت میں، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کافروں کا جو قرآن کے ساتھ رویہ تھا، اللہ نے وہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا قرآن کے ساتھ 4 قسم کا تعلق رہا ہے۔ کتنی قسم کا؟ 4 قسم کا تعلق رہا ہے۔ ایک تعلق کفار و مشرکین کا تھا جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کا جو قرآن کے ساتھ تعلق تھا، رویہ تھا، وہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ بات طے کی ہوئی تھی کہ یہ قرآن نہ خود سننا ہے اور نہ دوسروں کو سننے دینا ہے، نہ خود سننا ہے نہ دوسروں کو سننے دینا ہے۔ یہ تھا ان کا رویہ۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے یا سیدنا ابو بکر تلاوت فرماتے یا کوئی اور صحابی، تو کافر جو ہیں وہ وہاں قریب چلے جاتے اور وہاں جا کر شور و غل کرتے، شور مچاتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، بیہودہ قسم کی وہاں پر وہ باتیں شروع کر دیتے۔ اس طرح کا یہ انداز تھا کہ یہ قرآن کی جو دعوت ہے، یہ قرآن کا جو پیغام ہے، یہ لوگوں تک پہنچ نہ سکے۔ یہ ان کا پروگرام تھا۔ اور اسی طرح
مکہ کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ نضر بن حارث یہ باقاعدہ کچھ گانے والیاں لونڈیاں لے کر آیا تھا، اور یہ ایران سے لے کر گیا تھا۔ کہاں سے؟ ایران سے لے کر گیا گانے والی لونڈیاں، یعنی یوں سمجھ لیں گلوکارائیں وہ لے کر گیا۔ اور جہاں کہیں بھی وہ محسوس کرتے نا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہے، ابو بکر نے پڑھا ہے، کسی اور نے پڑھا ہے رضی اللہ عنہم، تو وہ پھر نہ محسوس کرتے کہ یہ آدمی بڑا متاثر ہو رہا تھا قرآن کی تلاوت میں، اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا، تو وہ اس آدمی کے پیچھے ان گانے والی لونڈیوں کو لگا دیتے، وہ ان کا پیچھا کرتی اور جا کر ان سے کہتی کہ یہ جو تو نے قرآن سنا ہے نا، اب آ میں تجھے گانا سناتی ہوں، تجھے گانا سننے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ تو وہ پھر گانے گاتی، ساتھ ان کا جو انداز ہوتا تو اس طرح کا وہ انداز، تو گویا کہ ایک قرآن کی دعوت کو روکنے کا انداز کیا ہے؟ شور و غل اور سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، لوگوں کے کانوں میں روئی ٹھونسنا، اور اسی طرح وہاں پر عام لوگوں کو کہنا خبردار تم نے یہاں نہیں کھڑے ہونا، چلو تمہارا یہاں کیا کام ہے، چلو یہاں چلو، یعنی وہاں کھڑے نہیں ہونے دینا۔ یا پھر دوسرا انداز کیا کہ جہاں پر یہ ہتھ کنڈا نہ چل سکے وہاں وہ گانے والی لونڈیاں پیچھے لگا دینا، ان کو گانے سناؤ، ان کو اس طرح کی چیزیں سناؤ تاکہ یہ قرآن کی دعوت آگے پھیل نہ سکے۔ یہ ایک انداز۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سمجھ آئی نا بات کہ کافروں کا انداز کیا تھا کہ نہ خود قرآن سننا ہے، نہ یہ دوسروں کو سننے دینا ہے، یہ تھا ان کا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو سمجھایا کہ ظالموں، یہ تمہارا کیا گندا انداز ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن نہ سنو بلکہ شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے اس کے جواب میں سورہ الاعراف اور 103 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس وقت غور سے سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ بالکل اس آیت کے ہو بہو جواب میں وہ آیت نازل آئی۔ یہ کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو نہ سنو بلکہ شور مچاؤ تاکہ تم غالب آؤ۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ سمجھ آئی نا؟ بالکل وہ انداز بھی ایک ہے، یہاں لعلکم تغلبون ہے، وہاں لعلکم ترحمون ہے۔ تو یہ رویہ کنہوں نے پیش کیا؟ کافروں نے۔ ایک رویہ پیش کیا تھا یہودیوں نے۔ یہودیوں نے بھلا کیا رویہ پیش کیا اللہ کی کلام کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا کوئی کلام آئے گا نا تو ہم وہ کلام سن لیں گے، سن لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مانیں گے نہیں۔ کوئی فرق سمجھ آیا ہے؟ کافروں نے کیا کہا؟ سننا ہی نہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ سن لیں گے لیکن ماننا نہیں ہے ہم۔
ہم نے عمل نہیں کرنا، یہ ان کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا بھی رویہ بیان کیا، فرمایا کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، سن لیا ہے لیکن ماننا نہیں ہم نے۔ کتنے رویے ہو گئے؟ دو۔ کافروں کا رویہ کیا تھا؟ سننا ہی نہیں۔ اور یہودیوں کا رویہ کیا تھا؟ سن لیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ تیسرا رویہ اللہ نے بیان کیا منافقوں کا۔ کن کا؟ منافقوں کا۔ اور یہ سورہ النور میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب اللہ کا کلام سنایا جائے گا نا تو پھر ہم دیکھ لیں گے اس میں سے جو بات ہماری طبیعت کے مطابق ہوگی وہ ہم مان لیں گے، اگر کوئی بات ہماری طبیعت کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ کہ جو بات ہماری طبیعت کے مطابق ہوگی وہ کیا کریں گے؟ وہ مان لیں گے۔ اور اگر کوئی بات ہماری طبیعت کو اچھی نہ لگی تو نہیں مانیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ دیکھ لینا آج ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں کہ جو دین کے کچھ احکام پر عمل کرتے ہیں اور کچھ احکام پر عامدن جانتے بوجھتے عمل نہیں کرتے۔ کچھ مان لیا کچھ نہ مانا۔ پنجابی کی ایک مثال مشہور ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یعنی اگر کوئی بات ہمیں ہمارے مزاج کے مطابق دکھائی دی تو وہ مان لی، ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے جی، اور اگر کوئی مزاج کے خلاف ہے تو نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ یہ رویہ ہے اللہ۔ تو اللہ نے قرآن میں کافروں اور مشرکوں کا بھی رویہ بیان کیا، یہودیوں کا رویہ بھی بیان کیا، اور تیسرے نمبر پر منافقوں کا رویہ بھی بیان۔ اب آ جائیں چوتھا رویہ، وہ اللہ نے بیان کیا اہل ایمان کا۔ سورہ النور ہے، 52 نمبر آیت ہے سورہ النور۔ اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب ان کو کوئی اللہ کا حکم سناؤ، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سناؤ، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے۔ تو کتنے رویے ہو گئے؟ 4۔ یہ 4 اللہ نے رویے بیان کیے ہیں، کافروں کا رویہ، یہودیوں کا، منافقوں کا اور اہل ایمان کا۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو۔ اچھا آگے کیا کہا؟ والغوا فیہ۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا والغوا، یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، وسیع المعنی۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ شور مچاؤ، اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے شور مچاؤ، بلکہ ہر وہ چیز جو بھی قرآن کی دعوت سے انسان کو روک رہی ہے وہ ساری چیزیں والغوا میں شامل ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ ساری چیزیں والغوا میں وہ سب شامل ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا والذین هم عن اللغو معرضون،
تو لغو کا وہاں معنی کیا ہے؟ ہر بےہودہ چیز، ہر بےہودہ عمل، ہر بےہودہ بات، وہ چاہے کوئی فلم ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، یا کوئی قوالی ہے، کوئی عرس ہے، کوئی میلہ ہے، ہر وہ چیز انسان کو جو بھی قرآن کی دعوت سے ہٹا رہی ہے، پیچھے کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں والغو میں شامل ہیں۔ وہ ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ والغو میں۔ فرمایا والغو فیہ، اور اس میں شور مچاؤ۔ اچھا بھائیو، ایک بات اور ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ آج ہمارا ویسے مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا رویہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ بڑی بڑی جو گنجان آبادیاں ہیں نا، گنجان آبادیاں، لو وہاں پر آپ کوئی قرآن کلاس شروع کر کے دیکھ لیں، نہیں بات سمجھے؟ تو آپ وہاں پر قرآن کلاس شروع کر لیں، وہاں پر دیکھ لیں لوگوں کا اس قرآن کلاس کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آج ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، ہماری اکیڈمیاں، جہاں پر سائنس، فزکس، بیالوجی اور جہاں کمپیوٹر سائنس وغیرہ جیسے علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، یہ قطعاً بات نہیں ہے، لیکن وہاں پر ہمارا میلان کیا ہے، وہاں ہمارا رجحان کیا ہے، اور قرآن کلاسوں کے ساتھ ہمارا میلان کیا ہے۔ یہاں پر جناب کوئی بہت بڑے استاد کا بندوبست کرو، ہر قسم کی سہولتیں بھی پیش کرو، لیکن اس کے باوجود بہت زور بھی لگا لو، کوئی 10 15 20 بندے ایک قرآن کلاس میں اکٹھے کرنے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں 24 منٹ قرآن کے لیے نکالنا بھی آج ہمیں بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ 24 منٹ نہیں نکال سکتے، سمجھ آئی نا بات کی؟ اور ایک اور بھی ہمارے کچھ مولویوں نے بھی ایک، اور جی قرآن کا ترجمہ وہ پڑھے جس کو 21 علوم آتے ہیں۔ کتنے؟ 21 علوم۔ جسے 21 علوم نہیں نہ آتے وہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان علماء کو ہدایت دے، ان مولویوں کو، کہ یہ لوگوں کو قرآن کے ترجمہ اور تفسیر سے دور کرنے کا کیسا حربہ ہے۔ جی قرآن کا ترجمہ اگر کوئی 21 علوم پڑھے بغیر وہ پڑھے گا تو وہ قرآن کے اندر ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ رویہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت کی تھی وہ کتنے علوم پڑھے ہوئے تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، چلو ان کے ہی لے لیں، انہوں نے کتنے علوم پڑھے تھے؟ سیدنا عمر لے لیں، باقی صحابہ کرام لے لیں، یقین جانیے وہ بالکل ان پڑھ لوگ تھے، ہے نا؟ قرآن میں آتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا، لیکن ماشاءاللہ صرف انہوں نے قرآن ہی پڑھا تھا ان پڑھوں نے، اور دنیا کے فاتح بنے تھے، اور دنیا کی ترقی انہوں نے کی تھی، اور بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے تاراج کیا تھا، یہ تھا ان کا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی 21 علوم نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ سمجھ آئی نا بات؟ ہمارے یہاں پر ایک بھائی وہ بخاری شریف مترجم لے آیا، تو وہ اپنی کسی مسجد میں لے کر گیا کہ میں نے حضرت صاحب یہ بخاری شریف لایا ہوں مترجم۔
بس وہ دیکھ کر ہی نا وہ مولوی صاحب کا رنگ سرخ ہو گیا، کہتا ہے بس تو تباہ ہو گیا۔ کیوں بھلا اس نے کہا کہ تو تباہ ہو گیا؟ اس کو پتہ ہے نا کہ جب یہ ترجمے کے ساتھ بخاری پڑھے گا تو اس میں تو اس نے وہ ساری حدیثیں پڑھ لینی ہے جو ہمارے خلاف جاتی ہیں، پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہی ہے نا وجہ، اور کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن سے اور قرآن کے ترجمے سے، حدیث کے ترجمے سے دور رکھنا، یہ بھی قرآن کی دعوت کو روکنے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ یہ بھی اس دعوت کو روکا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جواب میں کیا فرمایا کہ یہ جو کافر لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روک رہے ہیں، پیچھے ہٹا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس یقیناً ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، بڑا سخت عذاب ان کو چکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جرم سخت ہے تو ان کو سزا بھی سخت ملے گی۔ کیوں بھئی؟ جو سزا ہوتی ہے وہ جرم کے مطابق ہی ہوتی ہے نا، چونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ لوگوں کو قرآن سے، قرآن کی دعوت سے، قرآن کے پیغام سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے ترجمے سے، قرآن کی تفسیر سے لوگوں کو روکنا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ نے پھر کیا وعید سنائی کہ ہم ان کو بڑا سخت ہم ان کو عذاب چکھائیں گے۔ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور یقیناً ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ فرمایا أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ذرا توجہ سے ترجمہ سننا، ان کے اس سب سے بدترین عمل کا کہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب کئی کافر ہیں، کئی کافر تو وہ کافر بھی ہیں اور چوریاں بھی کر لیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے وہ جرم حالانکہ بہت بڑے جرم ہیں، لیکن ان کا یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے، لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکنا۔ یہ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کا سب سے برا عمل ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ سب سے برا عمل، کفر ہے، شرک ہے، قرآن کی دعوت سے روکنا، یہ بڑے بڑے برے عمل، سب سے برے عمل یہ۔ فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، یہ ہے بدلہ۔ اچھا، وہ کیا بدلہ ہے؟ النار، وہ کیا بدلہ ہے؟ النار، فرمایا وہ جہنم کی آگ ہے، یہ بدلہ ہے۔ فرمایا لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس آگ میں ہمیشہ کا گھر ہے، یعنی انہوں نے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بھائی جہنم کے اندر ہمیشہ کون رہے گا؟ ہمیشہ کون رہے گا؟ نمبر 1 کافر، نمبر 2 مشرک۔ اگر کوئی توحید والا گناہ گار اگر جہنم میں چلا گیا، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یا تو کسی کی سفارش سے باہر آ جائے گا یا اپنی سزا بھگت کر باہر آ جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے نا، تو پل صراط پر گزرتے گزرتے اندر بڑے بڑے خوفناک آنکڑے ہوں گے،
تو وہ ان جہنمیوں کو جو جہنم کے حقدار ہوں گے ایسے کھینچ کھینچ کر اپنے اندر ڈالتے جائیں گے. جب سارے ایک دفعہ جہنمی چلے جائیں گے جہنم میں، پھر اللہ کہے گا کہ ان میں سے جو توحید والے ہیں اب ان کو جہنم سے نکال لو. فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو جہنم سے کیا کرو؟ نکال لو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے جب حکم ملے گا فرشتوں کو پہچان کیا بتائی جائے گی کہ تم میں نے کیسے ان کو پہچاننا ہے اور ان کو تم نے جہنم سے کیسے نکالنا ہے. فرمایا ان کی موٹی پہچان یہ ہوگی کہ ان کی یہ جو سجدے والی جگہ ہے نا، سجدے والی یہ جگہ وہ جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، باقی سارا جسم جلا کر جہنم کی آگ میں وہ کوئلے ہو جائیں گے، لیکن یہ سجدے والی جگہ یہ سلامت رہے گی. بس اس سے پہچان کر وہ فرشتے ان توحید والوں کو باہر نکالتے جائیں گے. جب وہ سارے باہر نکل آئیں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید والے گناہ گار ہوں گے اگر وہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں، ان کے لیے جہنم دار الخلد نہیں ہے. تو دار الخلد کن کے لیے ہوگا؟ کافر المشرک. فرمایا جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ جو وہ انکار کیا کرتے تھے. اچھا یہ جو جہود ہوتا ہے نا، جہود اس انکار کو کہتے ہیں کہ بندہ جانتے بوجھتے انکار کرے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اس کو وہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے ہیں، لیکن پھر بھی انکار کر رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ جانتے بوجھتے انکار کرنا. فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارنا اللذین تو ہمیں دکھا وہ دو قسم کے لوگ دکھا کہ اضلانا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس جنوں میں سے، اور یعنی جنوں میں سے ایک قسم اور انسانوں میں سے ایک قسم، یہ دونوں قسم کے لوگ یا اللہ تو ہمیں دکھا. اچھا دکھا، اس کے بعد ہم کیا کریں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو روندیں اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ دونوں قسم کے لوگ ہو جائیں سب سے ذلیل ترین لوگوں میں سے. وہاں جہنم میں جا کر جو عام کافر ہوں گے نا، جو لوگوں کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو گئے، اب وہ وہاں اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے وڈیرے، یہ ہمارے بڑے بڑے چودھری، یہ ہمارے سردار، یہ جس طرح ہمیں چلاتے رہے ہم چلتے رہے، جس طرح ہمیں گائیڈ کرتے رہے ہم اسی طرح آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم نے بالکل سوچا سمجھا نہیں ہے. تو آج یہ ہمارے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیڈر، ہمارے پیشوا، ہمارے سیاستدان، یا اللہ ان کو تو آج ہمارے سامنے پیش کر. کیا کرو گے بھئی تم ان کو؟ ہم ان کو آج جہنم میں اپنے قدموں کے نیچے روندیں گے. ان لیڈروں کو کیا کریں گے؟ ہم اپنے قدموں کے نیچے روندیں گے. اچھا روندیں گے کیوں؟ اس لیے لیکونا من تاکہ یہ سب سے ذلیل اور نیچوں میں سے ہو جائیں. ہم بھی تو جہنم میں ہیں ہی، لیکن جب ہم ان کو روندیں گے تو یہ ہم سے بھی زیادہ جہنم میں ذلیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا کہا، ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کیا کہا، ہمارا رب اللہ ہے۔ فرمایا ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے، یا دوسرا ترجمہ آپ یوں کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمارا رب صرف اللہ۔ فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ اس پر خوب ڈٹ گئے، خوب ڈٹ گئے۔ اب خوب ڈٹ گئے کا معنی کیا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے توحید کا پھر دامن نہیں چھوڑا۔ جنہوں نے کیا کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور پھر انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک اپنے عقیدہ توحید سے بے وفائی نہیں کی۔ اچھا اب میرے بھائیو، جو آدمی یہ کہے گا کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، تو وہ ایمانداری سے بتائیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کو داتا تسلیم کرے گا؟ موٹی سی بات ہے۔ جب کسی آدمی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، تو وہ اللہ کے سوا کسی کو داتا تسلیم کرے گا؟ کسی کو دستگیر مانے گا؟ کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھے گا؟ کسی کو اپنا غوث الاعظم تسلیم کرے گا؟ فیض عالم مانے گا؟ بگڑی بنانے والا، ڈوبے بیڑے کنارے لگانے والا، اجڑی گودوں کو آباد کرنے والا، لوگوں کو اولادیں دینے والا، وہ تسلیم کرے گا پھر؟ یعنی یہ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن توحید کی روح اور توحید کی جان اللہ نے اس جملے میں بھر دی ہے۔ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ۔ زبردست جملہ۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالی کے لیے اپنی ہر قسم کی عبادت کس کے لیے کرے گا؟ عبادت کتنی طرح کی ہوتی ہے بھلا؟ عبادت 4 طرح کی۔ نمبر 1 بدنی عبادت، نمبر 2 قولی عبادت، نمبر 3 قلبی عبادت، نمبر 4 مالی عبادت۔ عبادتیں کتنی قسم کی ہیں؟ 4۔ بدنی عبادت، یہ نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت۔ اچھا قولی عبادت، نماز قولی عبادت بھی ہے، بدنی بھی ہے اور قولی بھی ہے۔ اچھا آگے ہے قلبی۔ قلبی عبادت کا معنی کہ اللہ کے ساتھ کمال قسم کی محبت، اور اللہ کا اپنے دل کے اندر انتہا درجے کا ڈر، اور اللہ کے اوپر بہت اعلیٰ درجے کا توکل۔ یہ جو ہے نا، یہ محبت، یہ خوف، یہ توکل، یہ کون سی عبادتیں ہیں؟ یہ قلبی عبادتیں ہیں۔ بھئی محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ خوف کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ نفرت کس سے ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کے ہر دشمن سے نفرت کرنا، یہ بھی قلبی عبادت ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ اور پھر اللہ کے اوپر اعتماد اور توکل، یہ بھی قلبی عبادت ہے۔ اور چوتھی عبادت کون سی ہے؟ مالی۔ آگے آ رہی ہے نا قربانی، یہ قربانی کیا ہے؟ مالی عبادت۔ اور یہ حج کیا ہے؟ اس میں مالی عبادت بھی ہے، یہ بدنی عبادت بھی ہے، یہ قولی عبادت بھی ہے، اور یہ قلبی عبادت بھی ہے۔ سمجھے نا؟ تو جو آدمی یہ کہہ لے گا کہ میرا رب صرف اللہ ہے، تو وہ اپنی ہر قسم کی عبادت کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ اس کو جو کہے گا وہ کرے گا۔ اللہ جس سے منع کرے گا اس سے وہ منع ہو جائے گا۔ اللہ جس کا حکم دے گا وہ اس پر عمل کرے گا۔ اللہ جہاں بٹھائے گا بیٹھ جائے گا، جہاں سے اٹھائے گا اٹھ جائے گا۔ اس کی زندگی بھی اللہ کے لیے، اس کی موت بھی۔ قل ان صلاتی و نسکی
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو دیکھ لیا نا کہ رب اللہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن سارا دین اس میں آ جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک دفعہ نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل، خلیفہ اول بلا فصل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی موجودگی میں 17 نمازیں آپ کے مصلی پہ پڑھانے والے سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اچھا میں آپ کا چھوٹا سا امتحان لیتا ہوں، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم قرآن کو کتنا کو سمجھتے ہو، ابھی میں ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ خلیفہ ہے، نہیں بات سمجھ آئی کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہیں قرآن کی کتنی کو سمجھ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مجھے اس آیت کا مطلب سمجھاؤ۔ یہ کنہوں نے سوال کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اب وہاں پر کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے۔ ایک بولے، بہت بڑے صحابی، بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا عن ذنب، عن، اس کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے اور پھر وہ ہر گناہ سے رک گئے، تو یہ ہے اس کا مطلب۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہے اس کا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الذین، توجہ ہے نا، ذرا غور سے جملہ سننا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، ثم لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے پھر کسی اور معبود کی طرف جھانکا بھی نہیں ہے۔ کسی اور معبود کو پوجنا بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے کسی اور معبود کو جھانکا بھی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، ایک اللہ کی توحید، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی الوہیت، ایک اللہ کے لیے سجدہ، ایک اللہ کے لیے نذر و نیاز، ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا ماننا، بس یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی اس عقیدہ توحید پر گزار دی۔ یہ ہے ثم استقاموا۔ یہ کون مطلب بتا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے خطیب تھے، خطیب ملت، میں نے ان کی ایک دفعہ تقریر سنی، ان کا نام علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ۔ ایک تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ بیان کر رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے ایک اللہ کو اپنا معبود مانا ہے، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانا ہے، اور ہماری ایسی تسلی ہے اب اللہ کے سوا ہمیں کسی اور معبود کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر اور اپنا مرشد ہم نے ان کو مانا ہے، اور ان کے علاوہ ہمیں اور کسی امام، کسی پیر، کسی مرشد کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا یہ ساری بات بیان کر کے نا تو پھر آگے ایک مثال دیتے ہیں
کہتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، یہ وہ اپنی تقریر میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا نا تو ایک عورت اس کو نہ ملی راستے میں، بڑی خوبصورت تھی، تو وہ آدمی اس عورت سے کہنے لگا کہ بی بی مجھے نا تیرے سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ بڑی محبت ہو گئی ہے، میں تیرے اوپر بڑا فریفتہ ہو گیا ہوں، اور میں تیرے اوپر عاشق، وہ جس طرح، اور میں تیرے بغیر اب جی نہیں سکتا۔ اچھا، اب وہ عورت جو تھی نا، وہ جس کے اوپر وہ دعوے کر رہا تھا، تو اس عورت نے کہا او اللہ کے بندے، تو میرے اوپر اتنا فریفتہ نہ ہو، میرے پیچھے دیکھ، میرے پیچھے میرے سے زیادہ خوبصورت میری بہن آ رہی ہے، میرے پیچھے مجھ سے زیادہ میری خوبصورت بہن آ رہی ہے۔ لو، وہ کہتے ہیں، علامہ صاحب کہتے ہیں، اس نے فوراً ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے ایسے مڑ کے دیکھا، اللہ، تو وہ اس نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، اس نے کہا اگر تو میرا سچا عاشق ہوتا تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا، بڑے دعوے کر رہا تھا میں تیرا بڑا عاشق ہوں، بڑا فریفتہ ہوں، مجھے تیرے سے بڑی اگر تجھے میں سے سچی محبت ہوتی نا تو پیچھے مڑ کے، حالانکہ پیچھے کوئی عورت نہیں تھی، کوئی اس کی بہن نہیں آ رہی تھی۔ علامہ صاحب یہ مثال دے کر کہتے ہیں او ہمیں دیکھو، ہم نے جب اللہ کو اپنا الہ مان لیا، دنیا کا کوئی الہ اب ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم نے کوئی لکڑ شاہ، کوئی مکڑ شاہ، کوئی شاہ نہیں ہم نے دیکھا، کوئی گدی، کوئی آستانہ، کوئی درگاہ، ہم نے کسی کو قبول نہیں کیا، یہ جبیں اب جھکی ہے تو صرف اللہ کے آگے، اور ہم نے اگر امام مانا ہے، مرشد مانا ہے، پیشوا مانا ہے، اپنا پیر مانا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور کوئی ہمارا پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں۔ کیوں بھئی، بات سمجھ آئی نا؟ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھو ترجمہ کیا سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم لم یلتفتوا الی الہ، پھر انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور معبود کی طرف جھانکا ہی نہیں ہے۔ کیوں بھئی، سمجھ آئی بات؟ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، تو پھر اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا، کیوں بھئی اترتے ہیں نا، اترتے ہیں نا، بدر میں اترے تھے کہ نہیں اترے تھے؟ ہاں جی، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر۔ اچھا، دنیا میں بھی اترتے ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آ جائے اللہ فرشتے مدد کے لیے بھیجتا ہے، اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی فرشتے آتے ہیں، اور وہ آ کر ان کو خوشخبری سناتے ہیں، او بھائی تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے آگے تمہاری اللہ کی رضا، اللہ کی جنتیں، اللہ کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ موت کے وقت بھی ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور جب وہ قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی ان کو فرشتے آ کر تسلیاں دیں گے، اور جب پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے پھر تو فرشتے ان کو سلوٹ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سلوٹ کریں گے ان کو۔ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کھانا، غمگین نہ ہونا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت پر کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ،
اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست. ہماری دوستی اتنی پکی دوستی ہے کہ ہماری تمہارے ساتھ دوستی دنیا میں بھی ہے اور یہ دوستی آخرت میں جا کر ٹوٹے گی نہیں، یہ وہاں پر بھی قائم رہے گی. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے، اس میں کس میں؟ جنت میں وہ ہے ما تشتہی انفسکم، جو چاہیں گے تمہارے نفس، جو چاہیں گی تمہاری جانیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم چاہو گے، جو تم مطالبہ کرو گے، جو تم ڈیمانڈ کرو گے. لوگوں نے دنیا میں یہ جھوٹے دعوے کیے ہوتے ہیں، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو. جو چاہو سو پوچھو، تمہاری ہر تمنا پوری ہوگی. میرے بھائیو، ہر تمنا کہاں پوری ہونی ہے؟ جنت میں. دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہوں کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، سمجھے نا. اچھا، ضرورتیں کئی غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن تمنائیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. خواہشات، ضروریات اور چیزیں، خواہشات اور چیزیں. اپنی زندگی کو ضروریات تک محدود رکھنا چاہیے. خواہشات کی طرف، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. بس ایک میں چھوٹی سی حدیث سنا کے سبق ختم کرنے لگا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اور آخری وہ توحید والا جہنمی جس نے جہنم سے نکلنا ہوگا، اس کے بعد بس پھر کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا. آخری جہنمی جس نے جہنم سے نکلنا ہوگا. یہ کون نکلیں گے جہنم سے؟ ابھی میں نے بتایا نا، جو توحید والے. کافر مشرک تو ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور وہ آخری جنتی جس نے جنت میں جائے، تو جب وہ جہنم سے نکل آئے گا نا، تو جہنم میں سے نکل کرنا تو اللہ کی طرف سے پابندی ہوگی کہ اب تو جہنم سے باہر آ گیا ہے، لیکن تو نے نا اب اس کو نا جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان. اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے نا دیکھنا جہنم کی طرف ہی ہے، ابھی تو نے جنت کی طرف نہیں دیکھنا. تو دیکھو کیسی پابندی ہے، سمجھے نا، کہ تو نے جنت کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اچھا، اب وہ وہاں کھڑا رہے گا، پتہ نہیں کتنا عرصہ کھڑا رہے گا، کتنی دیر. پھر اللہ کے سامنے ترلے کرے گا، منتیں کرے گا کہ یا اللہ، تو نے میرے اوپر اتنی رحمت کی ہے، مجھے جہنم سے تو نکالا ہے، تو اب مجھے جنت کی طرف دیکھنے کی تو اجازت دے دے. اللہ کہے گا اچھا، پھر ایک وعدہ کر، اس کے بعد تو کوئی مطالبہ نہیں کرے گا. نہیں یا اللہ، اس کے بعد نہیں کوئی مطالبہ. اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے، تو جنت کی طرف دیکھ لے. جنت کی طرف دیکھ لے گا، ابھی ہوگا جہنم کے قریب، لیکن دیکھے گا کدھر؟ جنت کے. کافی دیر وہاں کھڑا رہے گا. پھر ایک دفعہ کہے گا کہ یا اللہ، تو نے میرے اوپر کتنی رحمت کی، مجھے جہنم سے نکالا، مجھے جنت کی طرف دیکھنے کی بھی پرمیشن دے دی، تو اب مجھے جنت کے دروازے کے قریب تو جانے دے، میں قریب تو چلا جاؤں. توجہ ہے نا. اللہ کہے گا اچھا، پہلے تو نے کہا تھا، اس کے بعد میں کوئی مطالبہ نہیں. یا اللہ، بس یہ میری آخری بات، اس کے بعد نہیں کوئی مطالبہ. تو اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے، فرشتوں سے کہے گا اس کو جانے دو جنت کے دروازے کے قریب. جنت کے دروازے کے قریب چلا جائے گا، لیکن ابھی اندر نہیں جا سکتا. اب پتہ نہیں کتنی دیر وہاں ٹھہرا رہے گا، کتنی دیر، جتنا اللہ کو منظور. پھر وہ اللہ سے ایک اور منت کرے گا، یا اللہ، تو نے مجھے جہنم سے نکلنے دیا، پھر جنت کی طرف منہ کرنے کی اجازت دے دی، اب مجھے جنت کے قریب بھی آنے کی اجازت دے دی، تو یا اللہ اب فاصلہ تو تھوڑا سا ہے، اب اندر جانے کی بھی اجازت دے دے. لو جی، حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تیرے تو مطالبے ختم ہونے کوئی نہیں آتے۔ اور یہ بات فرما کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ مسکرا پڑے گا، اللہ مسکرا پڑے گا۔ اور جب اللہ کے مسکرانے کا تذکرہ کیا نا آپ نے، تو اللہ کی مسکراہٹ کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ کے رسول بھی مسکرا پڑے، اللہ کے رسول بھی مسکرا پڑے۔ جب وہ جنتی اندر چلا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ اچھا اب تو مجھ سے مانگ، کیا مانگے گا؟ وہ جو مانگتا جائے گا اللہ کہے ٹھیک ہے، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ جب وہ مانگ مانگ کے تھک جائے گا نا تو اللہ کہے گا کہ ابھی تو نے تو یہ مانگا ہی نہیں، ابھی تو نے یہ بھی نہیں مانگا، ابھی تو نے یہ بھی نہیں مانگا۔ اللہ پھر اس کو کئی چیزیں اپنی طرف سے اور دے گا کہ یہ چیزیں مانگنا تو تیرے ذہن میں نہیں آیا، اللہ وہ چیزیں بھی دے دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اچھا جب وہ سارا کچھ مانگ لے گا اللہ بھی پھر اس کو سارا کچھ دے دے گا، پھر اللہ کہے گا کہ تجھے یہ سب کچھ دیا اور اس کے ساتھ اس کی طرح 10 گنا ہم نے مزید دیا، 10 گنا مزید دیا، 10 گنا مزید دیا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی